عزیز احباب، بدلتی بنتی صورتحال کی پیش نظر ڈاکٹر صاحب سے آج ہم پھر ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ پہ کچھ ڈسکشن کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں عدیل خان قصوری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سلیم خان راؤ۔ ڈاکٹر صاحب، ایران نے جو ہے یہ عارضی صلح جو ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، جس میں پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور چائنا کی انوالومنٹ بھی ہلکی پھلکی اس میں شامل ہے، روس کا بھی اس میں کردار شامل ہے، کچھ گارنٹیز دیں تو روس نے اور چائنا نے، تو کچھ معاملات کو ایک لیول پہ لایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے امن کا کام تھا تو سب نے مل کے کیا، لیکن جو اصل کاوشیں تھیں وہ ہماری گورنمنٹ کی تھی۔ اس سب کے بعد اس وقت ایران میں جشن کا سماں ہے، ایرانی لوگ خوش ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا فتح کر لیا، بڑی قربانیاں دینے کے بعد وہ لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ پلیز اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج صبح 5 بجے جو کچھ ہونا تھا پوری دنیا کی تباہی ہونی تھی، لہٰذا یہ تباہی رک گئی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے آج جشن کا دن ہے، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے جشن کا دن ہے کہ اس تباہی کو روکنے والا یہ سہرا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے سر پہ باندھا ہے، سجایا ہے، تو پاکستان میں اس کا جشن ہونا چاہیے، اور ہوگا کہ ہم نے وہ مارکا مار لیا جو بڑی بڑی طاقتیں نہیں مار سکیں، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بہت بڑا کردار ہے، ان کے ساتھیوں کا بھی، کہ انہوں نے رات دن ایک کیا، ہمت نہیں ہاری، ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے، اور لگے رہے ہیں۔ رات کو 3:30 بجے ان کے وہ ٹویٹ ہیں جن پہ انہوں نے آفرز دی ہیں کہ جی آپ یوں کر لیں، اور جنگ بندی جو انہوں نے دوسروں گروپ کو بھی کہا کہ آپ اپنے ہرمز کھول دیں، وہ جنگ بند اس طرح سے، یعنی ساری رات انہوں نے جاگ کے، اور 5 بجے پہلے یعنی 1.5 گھنٹہ پہلے ڈیڈ لائن سے، اور یہ آخر کار ایک انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا، ایک یہ راستہ ہموار ہو گیا، اور عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ یہ عارضی جنگ بندی انشاءاللہ مستقل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب رہی بات کہ ایران میں جشن کا سما ہے، وہ دیکھیے ایران کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل نے سازش کی تھی، امریکہ کو ساتھ لے آیا تھا۔ ایران ختم کرنے کے لیے تھا یہ پلان، ایران ختم نہیں ہوا۔ ایران کا مقابلہ کرنا، اس کو جیت کہیں گے ہم، تو یہ فتح کہ ایران نہ جھکا اور نہ اس طرح سے تباہ ہوا جس سے وہ چاہتے تھے، اور ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے، اور امریکی عوام کی بھی فتح ہے۔ امریکی ٹرمپ کی نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ وہ تو نیتن یاہو کے ساتھ، اور نیتن یاہو کی تو فتح نہیں ہے، نیتن یاہو کی تو یہ شکست ہے، مگر امریکی عوام کی فتح اس لیے ہے کہ امریکی عوام ٹرمپ کے خلاف نکلے میدان میں، اور انہوں نے مظاہرے کیے جنگ بندی کے لیے۔ انہوں نے فوج کو بھی کہا کہ فوج ٹرمپ کے حکم نہ مانے لڑنے کے لیے، یہاں تک بھی صورتحال آئی۔ تو امریکی عوام کی بھی فتح ہے کہ انہوں نے امن قائم کروا دیا، اور ایران کی بھی فتح ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنا وجود قائم رکھا ہے، اور پہلے سے زیادہ معزز ہو گئے ہیں، اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی کسی ملک کو مٹا نہیں سکتا، خاص طور پہ ایران کو کہوں گا میں، ورنہ وینزویلا پہ تو قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو یہ ایران میں جشن آج منایا جا رہا ہے، اور منایا جانا چاہیے، یہ ان کی فتح ہے، اور امریکنز کو بھی جشن منانا چاہیے کہ جنگ بند ہو گئی، ہلاکت سے بچ گئے ہیں، ورنہ اب جو جنگ ہونی تھی اس میں امریکہ تک کے میزائل پہنچنے والے موجود ہیں، تو امریکہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو امریکنز پاپولیشن پہ جب میزائل گرتے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ان کی بھی یہ فتح ہے کہ انہوں نے جنگ رکوائی ہے، امریکنز نے جنگ رکوائی ہے، عوام نے جنگ رکوائی ہے، اگرچہ ٹرمپ کے ارادے کچھ اور تھے وہ نیتن یاہو کی وجہ سے، لیکن عوام نے جنگ رکوائی ہے۔ اور پاکستان کی تو سب سے بڑی فتح، پوری دنیا میں سب سے بڑی فتح یہ، اور ان صدیوں میں، کہ ایسی صلح تو ٹرمپ نے بھی کسی ملک کی جو پہلے جنگیں رکوائی ہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کے سامنے۔ جو یہ جنگ ہونی تھی ہوئی بھی ہے، اور ہونی تھی ایٹمی اور عالمی جنگ، تو اس کی صلح کروا دینا، اس سے بڑی صدیوں میں کوئی اور اچیومنٹ نہیں ہے، اور یہ اچیومنٹ پاکستان کے حصے میں آئی، یہ اللہ کا کرم ہے۔
اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دے اور امن کی حالات بنائے اور پاکستان کو اپنے نیک عزائم میں مصالحانہ عزائم میں کامیابیاں عطا فرمائے، پاکستان کو دنیا میں عزت دے، اور پاکستان کو یہ جیسے کہ دیکھیں اس حقیقت میں کوئی کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کلمے کی سرزمین ہے۔ پاکستان جب بنا تو ایک ہی نعرہ تھا شہیدوں کا اور غازیوں کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی سرزمین ہے، تو یہ کلمے کی سرزمین پہ کلمے کا نظام یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو پاکستان ہے ہی سپر پاور دنیا میں، پاکستان ہے ہی عظیم ملک، اور پاکستانی قوم عظیم قوم ہے۔ بس ایک جو کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آ جائے، 100% تعلیم آ جائے، 100% ہنر ہو جائے، 100% ملازمتیں ملیں، روزگار ہو، صنعت و ٹیکنالوجی ہو، اور یہاں پہ صحت کا نظام ہو، صفائی کا نظام ہو، زراعت کا نظام ہو۔ ہمارا کسان بیچارہ کس طرح سے رول رہا ہے، پس رہا ہے، تو اس طرح سے عدل اور امن کا نظام ایسا ہو جس کی ضرورت ہے، اور اسلام میں اس کا حکم ہے، جبری حکم ہے کہ عدل ہونا چاہیے، ایسا ہو کوئی کسی کا حق نہ کھا سکے، مقدمات کے فیصلے دنوں میں ہو جائیں، درست ہو جائیں، تو وہ یہ سب چیزیں ہوں، اللہ کرے وہ دن آئے تو پاکستان ہے ہی دنیا کا عظیم ملک، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں سنی، ان کا پوائنٹ آف ویو سنا، ہم اسی سب پہ اتفاق کریں گے اور دعا کریں گے کہ یہ امن دنیا کے لیے حقیقی معنوں میں امن ثابت ہو، اور شرارتی بچہ بھی شرارتیوں سے باز آ جائے تاکہ دنیا کا امن محفوظ رہے۔ اللہ آپ کا حال میں رحم۔